اونٹ کی قربانی میں ہمارے نزدیک 10 حصے نہیں رکھے جا سکتے، 7 ہی حصے ہوں گے بڑے جانور میں، اور جانور 4 ہیں جن کی قربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں گنے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہی جانوروں کا پابند کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں 3 طبقات ہو گئے تھے قربانی کے بارے میں۔ ایک طبقہ وہ تھا جو کہتے تھے کہ اس کا مقصد گوشت ہے، اور وہ گوشت خرید کے بڑی عید کے دن عید الاضحیٰ پہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے، جن میں شافعی فقہا کے راس اور ان کے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ گوشت خریدتے تھے مارکیٹ سے، تقسیم کر دیتے تھے، ان کے نزدیک یہ کافی تھا۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ طبقہ تھا جو عمومی طور پر سمجھتے تھے کہ ایک جان کو ذبح کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ ان میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے، اور یہ لوگ کسی بھی چیز کو ذبح کر دیتے تھے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ مرغا لے کے ذبح کر دیتے تھے اور کہتے تھے بس ہو گئی قربانی، ایک جان ہی اللہ کی راہ میں دینی ہے نا۔ اور تیسرے وہ تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی فتویٰ تھا، اور کتاب و سنت سے اس کی تائید بھی زیادہ اسی کی ہوتی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4 قسم کے وہ جانور جن کی قربانی کی جائے گی، جن کو ذبح کیا جائے گا، 4 نر اور 4 مادائیں، 8 ازواج۔ قرآن جو کہتا ہے کہ 8 قسم کے جانور، انہوں نے کہا ان 8 قسموں میں ہمیں محدود رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری، 4 ہو گئے، اور گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی۔ وہ کہتے تھے یہ 8 قسمیں ہیں، 8 ازواج۔ اللہ نے فرمایا 8 قسمیں، اس لیے ائمہ ان 8 قسموں میں محدود رکھتے ہیں، خاص طور پہ حنفی فقہا جن کی اصل عبداللہ ابن مسعود اور جن کی اصل فتوے کی سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ میں، تو اس لیے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔